پچنن کے اندر فتنہ قادیانیت جو ہے اس کی بات کوئی 8 یا 10 سال کی نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت 100 سال سے زیادہ اس فتنے کی سرگوبی کے لیے پچنن کے اندر حضور کی ختم نبوت میں پہرا دے رہے ہیں۔ اور یہ بات میں کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا۔ جب 1908 کو مرزا قادیانی واصل جہنم ہوا تھا تو اس وقت مرد تو مرد ہیں، پچنن کی عورتوں کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی شادی بیاہ ہوتا تو عورتیں یہ گانا گایا کرتی تھی، بازار وکاندہ لویا، بازار وکاندہ لویا تو نبیر کٹی وچ بویا۔ ارے میں عورتوں کے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ ایک مائی تھی، اس کا بیٹا جو ہے وہ قادیانی ہو گیا، اس نے بڑی کوشش کی ماں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لیکن ماں کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی پیو سنی تے پتر مرزیا، پیو سنی تے پتر مرزیا، ساری تانی بگڑ گئیا، ہکا ماں پکی رہیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ پچنن کی جو سینٹرل آبادی ہے، جہاں پچنن کی ساری قومیں وہاں رہتی تھی، اب وہاں سے ہجرت کر کے لوگ ڈیروں پر چلے گئے۔ پچنن کی سینٹرل آبادی ٹینکی کے ساتھ مسجد خاتم النبیین کے چمکتا ہوا مینار جو ہے وہ حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے۔ حاضرین، میرے پردادا حاجی شیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف سے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد صادق کو حضور کے میلاد کے لیے بلایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ مولانا صادق تقریر فرما رہے تھے تو ایک قادیانی مبلغ جو ہے وہ کتابیں اٹھا کر مناظرے کے لیے آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ مولوی پڑھا لکھا نہیں ہوگا، میں لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کر دوں گا، لیکن اس یا رسول اللہ کہنے والے نے ایسا سکہ جمایا کہ وہ قادیانی اپنی کتابیں چھوڑ کر وہاں بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اور آج بھی اس کی کتابیں شیخ القرآن والحدیث مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے در دولت پر پڑی ہیں، اور یہ اعلان کر رہی ہیں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ پھر قیام پاکستان کے بعد حضور کی ختم نبوت پر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نور زمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ پچنن شریف، میرے والد ذی وقار مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب قوم خمال خیر رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی ختم نبوت میں پہرا دیتے رہے۔ اگر بات کرتا ہوں میں کانفرنسز کی تو آج سے 25 سال پہلے میرے والد ذی وقار مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی کی قیادت میں حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا عبداللہ حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد جعفر صادق صاحب، حضرت علامہ مولانا مختار احمد صاحب حال مقیم راول پنڈی، اور استاد الحفاظ حضرت حافظ حبیب الرحمان صاحب، استاد الحفاظ حافظ تاج رسول صاحب نے ختم نبوت کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج یہ 25ویں کانفرنس ہے۔ حاضرین، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ 2011 کو جب پچنن کے اندر قادیانی مرکز کی بات آئی تو علماء اہل سنت جو ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ میں نے تلاگنگ سے لے کر کوٹ گلہ تک
آل سنت کی ساری قیادت، علامہ صابر موسیٰ صاحب اس کے اندر موجود تھے، میں نے پچرنگ سے لے کر کوٹ کلا کی ساری قیادت جو ہے اپنی جامع مسجد محمدیہ کے وسیع گراؤنڈ کے اندر اکٹھی کی، اور پھر علماء آل سنت نے قادیانیوں کو یہ پیغام دیا کہ حضور کی جو ختم نبوت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، خون دل دے کے نکھاریں گے گلے برخے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔